بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سیاسی جماعتیں ڈائیلاگ پر متفق نہیں ہوئیں تو سپریم کورٹ کے سامنے آئین ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اب پی ڈی ایم کو اس بات پہ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جب آئین کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے، آئین کے مطابق فیصلہ کیا گیا ہے، تو صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے انعقاد میں تاخیر سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست کی سماعت پیر کے روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شروع کی تو عدالت نے حکمران اتحاد میں شامل 3 اہم جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے وکلاء سے استفسار کیا کہ وہ اپنے کلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا انہیں اس بینچ پر اعتماد ہے یا نہیں۔ اس پر پاکستان پیپل پارٹی کے وکیل فروغ ایچ نائک نے واضح جواب دیا، نہیں، البتہ محض اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ کیمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ عدالت نے تینوں جماعتوں کے وکلاء سے کہا کہ وہ تحریری طور پر اپنے حوالے سے عدالت کو آگاہ کریں، لیکن سماعت ختم ہونے تک ان جماعتوں کی طرف سے عدالت کو کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ پیر کے روز سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے اسد عمر، شاہ محمود قریشی، سینئر رہنما فواد چودھری اور دیگر موجود تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے محسن شاہ نواز رانجھا اور پیپلز پارٹی کے مشیر قمر زمان کائرہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا جو کہ منگل کو سنایا گیا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ صرف عدالت ہی الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتی ہے اور عدالتی حکم الیکشن کمیشن پر لازم ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو جج تھے جنہوں نے فیصلہ کیا اس کو بڑا متنازع بنایا گیا، جیسا کہ 4-3 یا 3-2 کا فیصلہ۔ سماعت شروع ہوتے ہی اٹارنی جنرل منصور عثمان امان کو روسٹر روم میں بلایا گیا۔ انہوں نے کہا عدالت اس معاملے کو سننے سے پہلے یہ بات طے کرے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخاب کے انعقاد سے متعلق از خود نوٹس لینے کے فیصلہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا، کیونکہ عدالتیں حکم نامے میں ان 2 ججوں کو بھی رائے میں شامل کریں جنہوں نے از خود نوٹس کی کارروائی کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ اچھا، جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تو سپریم کورٹ نے سیکرٹری دفاع اور خزانہ کو بھی پیش ہونے کا نوٹس بھیجا۔ عدالت کی طرف سے سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو بھی نوٹس جاری کیا ہوا تھا۔ سماعت کے دوران جب سیکرٹری دفاع سے انتخاب میں فوج کی تعیناتی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ نہیں دیں گے، وہ عدالت کو سائڈ نہیں دیں گے کیونکہ بہت سے حساس معاملات ہیں جن کو پبلک میں نہیں لایا جا سکتا۔ چیف جسٹس اور سوشل میڈیا۔ عدالت نے جب الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر کو دلائل کے لیے طلب کیا، چیف جسٹس نے ان سے پہلا سوال ہی کیا کہ وہ 3 منٹ تک اپنے دلائل مکمل کر لیں، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ عرفان قادر نے اپنے دلائل میں ہی چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ مائی لارڈ، آپ نے گزشتہ 2-3 دنوں کا سوشل میڈیا دیکھا ہے، اس پر پی ٹی آئی کی درخواست کے سماعت کے حوالے سے آپ ہی ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس 3 رکنی بینچ کی جھکاؤ ایک جماعت کی طرف ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے۔ چیف جسٹس نے بڑا شارٹ سا اور بڑا مزے کا جواب دیا۔ عرفان قادر کا کہنا ہے کہ ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ یہ بینچ جانبدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصاف صرف ہو نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔
تاہم الیکشن کمیشن کے وکیل کے بقول انہیں اس معاملے میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ 3 ججوں کو اس درخواست پر فیصلہ کرتے ہوئے وقت اور حالات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ملک میں گزشتہ 50 سال کے دوران قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ایک روز میں ہی ہوتے رہے ہیں۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ انتخاب کی تاریخ دینے کا اختیار نہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے اور نہ ہی صدر مملکت کے پاس۔ انہوں نے کہا پاکستان کی آئین میں صدر مملکت ایک علامتی عہدہ ہے اور وہ وزیر اعظم کی ایڈوائز کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عرفان قادر نے کہا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخاب میں تاخیر سے متعلق از خود نوٹس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کے بینچ سے الگ کر دیا گیا، لیکن اس نوعیت سے متعلق درخواست کے سماعت میں 3 رکنی بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن کو شامل کر لیا گیا اور ہر چیف جسٹس نے جواب دیا کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں لیکن وہ وجوہات آپ کو بتانے کے پابند ہوں گے۔ اس پر عرفان قادر نے کہا کہ انہیں نہیں تو قوم کو ہی بتا دیں۔ چیف جسٹس نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔